بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سوالات۔ ابن شبرمہ کا بیان ہے کہ میں اور امام ابو حنیفہ جعفر بن صادق کے پاس گئے تو میں نے حضرت جعفر صادق سے امام صاحب کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ عراق کا فقیہ ہے۔ یہ سن کر جعفر نے کہا کہ شاید یہ وہی شخص ہے جو دین میں اپنی طرف سے قیاس کرتا ہے، کیا یہی نعمان بن ثابت ہے؟ ابن شبرمہ کا بیان ہے کہ اب تک مجھے امام صاحب کا نام معلوم نہیں تھا، اس لیے امام صاحب نے جعفر صادق کو جواب دیا کہ ہاں میں ہی نعمان بن ثابت ہوں۔ جعفر نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اللہ سے ڈریے اور دین میں اپنی رائے سے قیاس نہ کیجیے، اس لیے کہ سب سے پہلے اپنی رائے سے قیاس کرنے والا ابلیس ہے، جبکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ پس اس قول میں اس نے اپنی قیاس میں غلطی کی اور گمراہ ہو گیا۔ پھر جعفر صادق نے کہا کہ کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تمہارے سر کو تمہارے جسم کے دیگر اعضاء پر قیاس کیا جائے؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں۔ پھر جعفر صادق نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ آنکھوں میں ملوحت کو کیوں پیدا فرمایا، اور کانوں میں جلی اور ناتنوں میں پانی پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے، اور لبوں میں مٹاس کو کیوں پیدا فرمایا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو پیدا فرمایا تو ان کو چربی کے دوغلے میں بنایا، اور انسان پر احسان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں ملوحت کو پیدا فرمایا، کیونکہ اگر ملوحت نہ ہوتی تو آنکھوں کی چربی پگھل جاتی اور آنکھیں ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان کرتے ہوئے کانوں میں پردہ یعنی جلی کو پیدا فرمایا، کیونکہ اگر کانوں میں یہ پردہ نہ ہوتا تو اس میں جانور گھس کر انسان کا دماغ کھا جاتے، اور ناک کے نتنوں میں رطوبت اس لیے پیدا کی تاکہ سانس آ اور جا سکے، اور اس کے ذریعے انسان خراب ہوا کو نکال کر اچھی اور تازہ ہوا حاصل کر سکے، اور لبوں میں مٹاس اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان اس کے ذریعے کانوں اور مشروبات کی لذت سے محفوظ ہو سکے۔ پھر حضرت جعفر صادق نے امام صاحب سے فرمایا کہ ایسا کلمہ بتاؤ جس کا اول حصہ شرک ہو اور آخری جزء ایمان ہو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے ایسا کلمہ معلوم نہیں۔ تو حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ ایسا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص صرف لا الہ کہہ کر خاموش ہو جائے تو یہ شرک و کفر ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا زنا اور قتل میں سے کون سی چیز اللہ کے نزدیک زیادہ مبغوض ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ قتل نفس زیادہ سنگین جرم ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ قتل میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 گواہوں کی شہادت کو معتبر مانا ہے، اور زنا میں 4 سے کم گواہوں کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ بس قیاس نے تمہاری تائید کہاں کی؟ پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا درجہ اہم ہے یا روزے کا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ نماز روزہ سے زیادہ اہم ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ پھر کیا بات ہے کہ حائض عورت روزہ کی قضا کرتی ہے، نماز کی نہیں؟ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور دین میں اپنی رائے سے قیاس مت کر۔ بلا شبہ ہم اور ہمارے مخالفین کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پس ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم اور تمہارے ساتھی کہیں گے ہم نے سنا اور رائے دی۔